الرحیم یہ ایک کویسچن پچھلے پروگرام میں کیا تھا بہن نے کہ کسی نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے لیکن اب ان کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اب ان گناہوں پر توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اولاً تو پہلے یہ بات اصول یاد رکھیے گا کہ گناہ چھوڑ دینا حقیقتاً توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ چھوٹ گئے بہت اچھی بات ہے، انسان نے قصد و ارادے سے چھوڑے اس پہ ثواب بھی ملے گا، لیکن توبہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، تو توبہ کرنا واجب ہے۔ اب توبہ کرنے کے لیے پہلے گناہ کی نوعیت دیکھنی ہوتی ہے، اس پر توبہ کا طریقہ پھر جدا گانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے یا بندوں کے حق میں کوتاہی ہے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہو تو وہ تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ مالی عبادت میں کوتاہی، جیسے زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ ادا نہیں کیا، اس میں تاخیر کی ہے، یا بدنی عبادت میں کوتاہی، جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یا اس کے علاوہ کوئی کوتاہی جیسے کسی نے شراب پی، تو یہ اللہ نے منع کیا تھا، تو یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ اللہ کے حق میں کوتاہی کہلاتی ہے۔ تو یہ جو تیسرے درجے کا ہوتا ہے اس میں فقط توبہ ہے، یعنی شراب نہ پینے کا آئندہ دل میں پختہ ارادہ کر لیں، یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے نا، تو فوراً گناہ معاف ہو جائے گا۔ جو گناہ ہم نے سابقہ زندگی میں کیا ہو اسے چھوڑنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی الفاظ مخصوص نہیں ہے، آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اصل تو ہے دل سے چھوڑنے کا پختہ ارادہ۔ تو جیسی ارادہ کریں گے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ توبہ ہو گئی۔ اگر مالی عبادت میں توبہ کرنی ہے تو اس میں یہی کہ کوتاہی کی توبہ، جیسے بھی یہ بتایا، اور اس کے علاوہ اس کو ادا بھی کرنا پڑے گا، قضا نمازوں کا حساب کر کے ان کو ادا کریں۔ اس طرح مالی عبادت میں کوتاہی کی تھی، مثلا 10 سال سے قربانی نہیں کر رہے ہیں، کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح توبہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور پھر وہ مال ادا بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ کوتاہی بندوں کے حقوق میں ہوئی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ گناہ کس نوعیت کا ہے۔ کسی کو آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، جیسے دانت توڑ دیے، مکہ مارا، کچھ کیا، یا روحانی تکلیف ہے، گالی دی ہے، طنز کیا ہے اور اس کو روحانی اذیتیں پہنچائی ہیں، جسمانی کوئی اذیت نہیں ہے۔ تیسرا مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر جسمانی اذیت ہے تو اس میں حکم شرع ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنا، کہ بھئی میں نے آپ کو مارا تھا، آپ بھی مجھے مار لیں، بدلہ لے لیں، وہ بدلہ لے لے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یا پھر وہ بدلہ نہ لے، وہ کہتے چلو اچھا میں نے معاف کیا، تو پھر پہلے یعنی گویا کہ اس سے معافی ہوگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہوگی۔ اسی طرح اگر روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ تم مجھے روحانی تکلیف پہنچا لو، اس کی مقدار تو بہت مشکل ہے کہ متعین کی جائے کہ تمہیں کتنی روحانی تکلیف ہوئی تھی اتنی مجھے پہنچاؤ، بہت مشکل ہے۔ تو اس میں صرف معافی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں کہ میں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، آپ پہ طنز کیا تھا، آپ کو کسی جگہ میں نے مطلب ذلیل کروا دیا تھا، آپ کو بدنام کروایا تھا، آپ کو بلیک میلنگ میں مبتلا کیا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ پہلے مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر اس کا کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لیں، تو اگر وہ کوئی بھڑاس نکالنا چاہے ٹھیک، نہیں اور معاف کر دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پہلے معافی پھر توبہ ہے۔ اس طرح اگر مالی کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں تو اس کو مال پیش کرنا ہوگا، اس کو مال دیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر مال نہیں ہے تو اس سے معاف کروا لیں، یا پھر اس میں تاخیر مطلب تھوڑا سا وقفہ لے لیں کہ بھئی میں آپ کو 1 سال میں 2 سال میں ادا کر دوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ تو وراثت دبانے والے، قرضے دبانے والے، امانتیں کھا جانے والے، دھوکہ دے کے مال کھانے والے، وہ جب توبہ کریں گے تو مال لوٹانا ہی ہوگا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ایک خاکہ میں نے اجمالی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا، تفصیل اور بھی ہے لیکن اسی سے آپ اندازہ کر لیں، پھر اگر مزید اس میں کوئی تفصیل درکار ہو تو آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا۔